شریعت کے بنیادی اجزاء میں عرض کر رہا تھا کہ دو ہیں، عقائد اور اعمال۔ عقیدہ کی تعریف کیا ہے، عمل کی تعریف کیا ہے، عقیدہ اور عمل میں فرق کیا ہے، یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ عقیدہ کی اہمیت کیا ہے، عقیدہ کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ اب بات سمجھیں، ہر فن کے لیے ایک علم ہے، جس کو حاصل کریں گے تو فن حاصل ہوگا۔ جس علم میں عقائد پر گفتگو ہو اسے علم العقائد اور علم الکلام کہتے ہیں، اور جس علم میں احکام اور اعمال سے گفتگو ہو اسے علم الفقہ کہتے ہیں۔ علم الکلام الگ ہے، علم الفقہ الگ ہے، علم العقائد الگ ہے، علم الفقہ الگ ہے۔ ہماری گفتگو چونکہ عقائد پر ہو رہی ہے تو ہم علم الکلام کی بات کریں گے۔ علم الکلام کی تعریف علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ تعالی، وفات 791 ہجری، کتاب شرح المقاصد فی علم الکلام، حضرت تحریر فرماتے ہیں هو العلم بالعقائد الدینیۃ عن الادلۃ الیقینیہ۔ علم الکلام وہ علم ہے جہاں دلائل یقینیہ کے ذریعے اسلامی عقائد کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یعنی علم الکلام دلائل یقینیہ سے عقائد دینیہ کو سیکھنے کا نام ہے۔ آسان لفظوں میں نے بات کی ہے، هو العلم بالعقائد الدینیہ عن الادلۃ الیقینیہ۔ علم الکلام دلائل یقینیہ سے عقائد دینیہ کو سیکھنے کا نام علم الکلام ہے۔ ایک تعریف علامہ سعد الدین نے کی ہے، دوسری تعریف مشہور مؤرخ فقیہ ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المعروف ابن خلدون رحمہ اللہ تعالی، وفات 808 ہجری، تاریخ ابن خلدون میں فرماتے ہیں وعلم یتضمن الحجج عن العقائد الایمانیہ بالادلۃ العقلیہ والرد علی المبتدعۃ المنحرفین فی الاعتقادات عن مذاہب السلف و اہل السنہ۔ علم الکلام وہ علم ہے جس میں عقلی دلائل کے ذریعہ ایمانی عقائد کا دفاع کیا جاتا ہے، اور اہل السنت اسلاف کے عقیدہ سے انحراف کرنے والے اہل بدعت کا دلائل سے رد کیا جاتا ہے۔ یہ ہے علم الکلام۔ اب دیکھیں، ایک تعریف علم الکلام کی علامہ سعد الدین تفتازانی نے فرمائی ہے، اور ایک تعریف علم الکلام کی علامہ ابن خلدون نے فرمائی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ ابن خلدون کی تعریف زیادہ جامع اور زیادہ راجح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقائد کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 عقائد قطعیہ، نمبر 2 عقائد ظنیہ۔ اس پر تفصیلی گفتگو آگے آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ عقائد کی دو قسمیں ہیں، عقائد قطعیہ، عقائد ظنیہ۔ دوسرے لفظوں میں عقائد کی دو قسمیں ہیں، ضروریات اسلام، نمبر 2 ضروریات اہل السنت والجماعت۔ علامہ سعد الدین کی جو تعریف ہے وہ صرف عقائد قطعیہ کو شامل ہے، کیونکہ اس میں عن الادلۃ الیقینیہ کا لفظ ہے۔ عقیدہ قطعی وہ ہوتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور عقیدہ ظنی ہوتا ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ اور ابن خلدون کی تعریف میں دونوں چیزیں آئی ہیں، عن العقائد الایمانیہ، آگے والرد علی المبتدعۃ المنحرفین۔ یہ تعریف زیادہ جامع ہے، تو دونوں تعریفیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہیں۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ کا مجھے
ایک واقعہ یاد آیا. علامہ سعد الدین تفتازانی تیمور لنگ بادشاہ کے ہاں گئے. تیمور لنگ بادشاہ نے علامہ سعد الدین تفتازانی کو بلایا. حضرت وہاں پہنچے تو تیمور بادشاہ کا نام تھا. لنگ کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو. تو ان کی ٹانگ میں کچھ زخم آیا، ہڈی ٹوٹی، وہ عذر تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی ٹانگ یعنی یوں نہیں ہوتی تھی فولڈ، ایسے سیدھی رہتی، سیدھی. تخت پر بیٹھے تھے، ٹیک لگا کے بیٹھے، اور آپ نے اپنی ٹانگ کو بالکل سیدھا رکھا، یعنی تیمور لنگ نے. اور علامہ سعد التفتازانی ان کے سامنے تشریف لائے، تخت پر بیٹھے تو آپ نے بھی ٹیک لگائی اور ٹانگ بادشاہ کی طرف سیدھی کر کے رکھ دی. اپنی ٹانگ کو ٹیڑھا نہیں کیا، دوہرا نہیں کیا، ادب کے ساتھ نہیں بیٹھے، بادشاہ کی طرح ٹانگ سیدھی پھیلائی اور یوں بیٹھ کے. بادشاہ سمجھ گیا کہ سعد الدین تفتازانی نے یوں کیوں کیا ہے. تو تیمور لنگ بادشاہ نے کہا ما معذورم کہ مارا لنگ است، میری تو مجبوری ہے کہ میرا عذر ہے، میری ٹانگ یوں فولڈ ہوتی نہیں، دوری نہیں ہوتی، میں نے تو اس لیے یوں بچھائی ہے کہ میں نے آپ کی بے ادبی تو نہیں کی. علامہ سعد الدین تفتازانی فوراً فرمانے لگے ما معذورم کہ مارا ننگ است، میری مجبوری ہے کہ میں غیرت مند ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بادشاہ ٹانگ سیدھی کر کے پھیلائے اور میں تمہارے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھوں. کیا علماء کرام میں دینی حمیت اور دینی غیرت تھی. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اکابر اسلاف والی غیرت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے. شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تو اپنے نام کے ساتھ ننگے اسلاف لکھا کرتے تھے. اللہ میں اپنے اسلاف والی غیرت اور حمیت عطا فرمائے. باقی کہاں غیرت کا اظہار کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، ذرا یہ بھی سمجھنا. جس شیخ سے رابطہ ہو تو اس سے پوچھ کر چلنا، کہ ایسا نہ ہو کہ جہاں ضرورت نہ ہو اور وہاں ٹانگ آپ یوں رکھ دیں اور پھر ٹانگیں کھڑی کر دی جائیں اور بعد میں پچھتاتے پھرو کہ یہ میں نے کیا کیا ہے. اس لیے علم کے ساتھ عقل بہت ضروری ہے. انسان کے اندر ہمت بھی ہونی چاہیے، غیرت بھی ہونی چاہیے اور بصیرت بھی ہونی چاہیے کہ اس موقع پر کون سی بات کہنی ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں.